جس پر کسی نماز کی قضا واجب ہو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، یہ کل عرض کیا۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض ہوا شاید کہ وہ لوگ جن کے اوپر روزے کی قضا واجب ہیں وہ مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ذمے قضا نماز ہونے یا پڑھی گئی نمازوں کے صحیح نہ ہونے کا احتمال ہو۔ قضا نماز ہونے کا احتمال ہے یا نمازیں تو میں نے پڑھی ہیں ان کے صحیح نہ ہونے کا احتمال ہے، دو احتمالات ہیں، تو احتیاطاً ان نمازوں کی قضا کرنا مستحب ہے۔ اپنی پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں ان کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں اگر احتمال ہو تو آپ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اپنی نمازیں دہراتے رہیں۔ جن نمازوں کے بارے میں آپ کو احتمال ہو کہ بچپن میں ہم لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں اور ہماری نمازیں وضو غسل وغیرہ درست نہیں ہوتے یا ان میں جو ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے اپنی ابتدائی بلوغت کے ابتدائی سالوں کے عبادات کو، روزوں کو، نمازوں کو دوبارہ انجام دیں۔ احتمال یعنی شک سے زیادہ جی احتمال، شک تو اور چیز ہوتی ہے، احتمال اور چیز ہوتی ہے، وہ کلام ہے آپ کو مطلب خیال ہے، احتمال جو ہے شک تو 50-50 ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، احتمال اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، گمان نہیں ہے تو گمان کے اس طرف احتمال ہے۔ مسئلہ، جب تک انسان زندہ ہے خواہ وہ اپنی قضا نمازیں پڑھنے سے قاصر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا شخص اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی نمازیں قضا ہیں اور اپنی قضا نمازیں خود نہیں پڑھ سکتا، دوسرا بندہ جب تک وہ زندہ ہے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی اور نے پڑھنا ہے، اگر شوق ہے، انتظار کریں مرنے کا، جب تو مرے گا میں دیکھو تمہاری ساری نمازیں میں پڑھ لوں گا۔ حج میں، طواف میں اور اسی طرح بعض چیزوں میں نیابت جائز ہے۔ آپ حج پہ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، یا ممنوع الحج ہیں آپ، سعودی عرب نے پابندی لگا دی، آل سعود نے پابندی لگا دی، اب نہیں جا سکتے، واجب حج ہے نہیں جا سکتے، آپ بیمار ہیں حج نہیں کر سکتے وغیرہ مختلف، تو مختلف چیزوں کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کسی اور کو نائب بنا سکتے ہیں، لیکن نمازوں میں جب تک زندہ ہے نائب نہیں بنا سکتا انسان۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا، قضا نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کی نمازیں اگر قضا ہیں روزانہ آپ باجماعت ادا کر سکتے ہیں اپنی قضا نمازیں۔ اگر جوان، ہمارے جوان، آپ جیسے جوان، اگر ایک دن ممکن ہے کہ آپ سب جو ہے وہ سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، واقعاً کہیں کہ ہم اپنی جو ہے قضا نمازیں پڑھیں گے اور بہتر انداز میں پڑھیں گے، بہتر انداز میں کیسے پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے ہم لوگ باجماعت پڑھیں گے۔ ایک مولوی کو پیسے دے کر لے کر آئیں نماز جماعت پڑھنے کے لیے، یا آپ میں سے کوئی اگر اس قابل ہے تو آگے آ جائیں، نماز باجماعت شروع کریں، آرام سے مسجد میں باجماعت ادا کریں قضا نمازیں، اتنی اچھی بات ہے۔ خلاصہ آپ اپنی قضا نمازیں باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اور امام جماعت کی کسی بھی نماز کے ساتھ اپنی کسی بھی قضا نماز کی قضا آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز ظہرین پڑھ لیا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، دیکھا کہ جمعے کا دن ہے، ہم نے جلدی نماز ظہر عصر ہم نے پڑھ لیا، ہم نے کہا کہ آج یہاں جماعت نہیں ہے، بعد میں دیکھا کہ ایک مولانا صاحب آ گئے، نماز جماعت شروع ہو گئی، ہم نے کہا جماعت حاضر ہے لیکن میں نماز پڑھ چکا ہوں، صحیح، آپ اپنی نماز دوبارہ
پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ نے جانا میں ظہر عصر کی ایک اور نماز جو میرے ذمہ قضا ہے وہ میں پڑھ لیتا تو آپ اس کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کوئی بھی نماز ان کی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سن رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی نماز، مثال وہ ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ فجر کی نماز شروع کریں، 2 رکعت نماز فجر اس امام کی اقتداء میں بجا لاتا ہوں باجماعت قربتاً قضا واجب قربتاً اللہ، ظاہر ہے پھر آپ کی مرضی۔ زیارت میں اسی طرح ہوتا ہے جی زیارت میں نماز قصر کے ساتھ کون سی زیارت میں؟ سفر میں اچھا سفر میں، سفر میں اچھا تو ہم لوگ احرام میں اسی طرح کرتے ہیں، 2 رکعت قصر اور 2 رکعت پھر اس کے ساتھ قضائی پڑھتے ہیں۔ آپ کی مرضی، قضائی پڑھیں آپ کچھ بھی پڑھیں آپ نہ پڑھیں آپ کی مرضی۔ آغا صاحب یہ نماز مکروہ نہیں ہے مسافر غیر مسافر کی اقتداء کریں؟ مکروہ ہے، مکروہ ثواب کی کمی ہے، نہ جماعت کی افضلیت کو کم نہیں کر سکتے، پھر جماعت کا ثواب اس کے ساتھ ملائیں۔ وہ جو کراہت ہے وہ جماعت کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے، کراہت بولا ہوا ہے، کراہت میں جو ثواب دوسروں کو ملتا ہے اس کو نہیں ملے گا، چونکہ یہ مسافر ہے۔ وہ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں باجماعت، یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں باجماعت، ثواب میں کی کمی کا بولا گیا ہے، اب یہ نہیں باجماعت پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے۔ مخصوصاً جن کی اپنی قرأت درست نہیں ہوتی ان کے لیے بعض اوقات واجب ہے کہ باجماعت ادا کریں۔ جو لوگ اپنی قرأت درست نہیں کرتے قاری کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب فیس لیتے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ قاری کے لیے واجبات سکھانے کی فیس لینا حرام ہے، واجبات سکھانے کی فیس لینا حرام ہے۔ آپ لوگ چاہیں سیکھیں، نہیں سیکھتے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا اس طرح کرتے گئے آپ نہیں جاتے۔ تو اگر آپ کی قرأت درست نہیں ہے، امام جماعت کی قرأت درست ہے، نماز درست ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ باجماعت پڑھا کریں اپنی نماز۔ لہذا جو لوگ اپنی نماز نہیں سیکھ سکتے وہ باجماعت پڑھا کریں، یہ ایک رائے حل ہے۔ قضا نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، خواہ امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا، فرق نہیں پڑتا، وہ ادا پڑھیں آپ اس کے ساتھ باجماعت قضا نماز شروع کریں۔ صبح کی قضا نماز کو امام کی ادا ظہر یا نماز عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی، امام نماز عصر پڑھ رہا ہے، آپ آ کے اپنی فجر کی نماز شروع کریں اس کے ساتھ۔ خلاصہ یومیہ نمازوں میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی نماز امام کی کسی بھی نماز کی اقتداء کے ساتھ آپ ان کی اقتداء میں جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ احسن تم اسے ذہنوں میں اس طرح بٹھا لیں کہ دوبارہ نہ پوچھیں، نہیں پوچھیں گے نا، پھر پوچھیں گے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز یومیہ امام جماعت کی کسی بھی یومیہ نماز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا ہو یا قضا، ختم۔ مسئلہ مستحب ہے کہ اس بچے کو جو اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہو، جس طرح آج کل کے بچے اچھے برے کو سمجھ لیتے ہیں، جس طرح عباس، اور نماز اور دوسری عبادات بجا لانے کی انہیں عادت دی جائے، یہ مستحب ہے۔ ان کے کان پکڑ کے لائیں مسجد، انہیں عادت دینا مستحب ہے، بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نماز پڑھنے پر بھی آمادہ کریں کہ بھئی آپ صبح نہیں اٹھے، آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ آج نماز قضا پڑھیں، اگرچہ بالغ نہیں ہوئے، ہے نا، قضا نماز، ان کو بولے یہ نماز جو آپ نے نہیں پڑھی صبح یہ قضا ہو گئی، نماز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، ابھی آپ اس کی قضا بجائیں، تاکہ سکھائیں انہیں۔ تو روزوں کا بھی اسی طرح سے ہے، عادت دے دیں کہ بھئی ابھی دن جو ہے 18 گھنٹے کا ہے، ہمارے بچے آپ نہیں رکھ سکتے، وہ بچہ آپ کا بچہ 10 گھنٹے روزہ 10 گھنٹے روزہ رکھوا دیں، بھئی آپ نے جو ہے 12 بجے تک روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، روزہ 12 بجے تک بولیں روزہ رکھیں، 1 بجے تک کہیں روزہ رکھیں، جب 2 بجے تک روزہ، 2 بجے آپ بولیں آپ کھانا کھائیں۔ عادت دلانا اور انہیں سکھانا، آمادہ کرنا ضروری ہے، تو بچوں میں عادت کرانی چاہیے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم